ایک عالم دین سے ایک نوجوان شخص نے شکایت کی کہ میرے والدین ادھیر عمر کے ہیں اور اکثر مجھ سے خفا رہتے ہیں، حالانکہ میں ان کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہوں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ عالم دین نے نوجوان شخص کو سر سے پیروں تک دیکھا اور فرمانے لگے، بیٹا، یہی تو ان کی ناراضگی کا سبب ہے کہ وہ جو مانگتے ہیں تم ان کو لا کر دیتے ہو۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا، تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ عالم دین فرمانے لگے، بیٹا، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارے والدین نے تمہارے لیے ہر چیز تیار کر رکھی تھی، تمہارے لیے کپڑے، تمہاری خوراک کا انتظام، تمہاری حفاظت کا انتظام، تمہیں سردی نہ لگ جائے، اگر گرمی ہے تو گرمی نہ لگ جائے، تمہارے آرام کا بندوبست۔ تمہارے والدین نے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے لیے ہر چیز تیار رکھی تھی۔ اور پھر ذرا آگے چلو، کیا تمہارے والدین نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم کو اسکول میں داخل کروا دیں یا نہیں؟ اس طرح کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تم سے کبھی پوچھا ہو؟ بلکہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے تم سے پہلے ہی اسکول اور کالج میں داخلے کا بندوبست کر دیا ہوگا۔ اس طرح تمہاری پہلی نوکری کے لیے، تمہارے اسکول کے ٹرانسپورٹ کے لیے، تمہارے یونیفارم کے لیے تمہارے والد صاحب نے کبھی تم سے نہیں پوچھا ہوگا، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق بہتر سے بہتر چیز تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں لا کر دی ہوگی۔ تمہیں تو شاید اس کا بھی احساس نہ ہو کہ جب تم نے جوانی میں قدم رکھا تو تمہارے والدین نے تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی بھی ڈھونڈنی شروع کر دی ہوگی جو اچھی طرح تمہاری خدمت کر سکے اور تمہارا خیال رکھ سکے۔ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری پہلی سائیکل، تمہارا پہلا موٹر سائیکل، تمہارا پہلا اسکول، تمہارے کھلونے، تمہاری بول چال، تمہاری تربیت، تمہارا رہن سہن، چال چلن، رنگ ڈھنگ، گفتگو کا انداز، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ تک تم کو تمہارے ماں باپ نے مفت میں سکھایا ہے، اور تمہارے مطالبے کے بغیر تمہیں یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ اور آج تم کہتے ہو جو کچھ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو لا کر دیتا ہوں، اس کے باوجود وہ خفا رہتے ہیں۔ جاؤ، اپنے والدین کو بن مانگے دینا شروع کرو، ان کی ضروریات کا خیال اپنے بچوں کی ضروریات کی طرح کرنا شروع کرو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو اپنا قیمتی وقت دو، ان کی خدمت کرو، گھر کی ذمہ داریاں خود لو۔ جیسے اپنے بچوں کے باپ بنے ہو ویسے ہی اپنے والدین کی نیک اولاد بنو اور ان کو بن مانگے دینا شروع کرو۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ ان کو تم سے مانگنے کی یا مطالبے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا ان کو کبھی تمہاری کمی محسوس ہی نہ ہو۔ کم سے کم اتنا وقت تو ان کو عطا کر دو، ان کو مسائل پوچھو، اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت کرو۔ کیا کبھی ماں یا باپ کے پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہیں تم نے؟ کیا کبھی ان پھٹی ہوئی ایڑیوں پر کوئی کریم یا تیل لگایا ہے جیسے وہ تم کو چھوٹے ہوتے وقت لگاتے تھے؟ کیا کبھی ماں یا باپ کے سر میں تیل لگایا ہے؟ کیونکہ جب تم بچے تھے تو وہ باقاعدہ تمہارے سر میں تیل لگا کر کنگھی بھی کرتے تھے۔ تمہاری ماں تمہارے بال سنوارتی تھی، کبھی ماں کے بال سنوار کر تو دیکھو۔ کیا کبھی باپ کے پاؤں دبائے ہیں؟ حالانکہ تمہارے باپ نے تمہیں بہت دفعہ دبایا ہوگا۔ کیا کبھی ماں یا باپ کے لیے ہاتھ میں پانی یا تولیہ لے کر کھڑے ہوئے ہو جیسے وہ تمہارا منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھویا کرتے تھے؟ کچھ کرو تو صحیح، ان کو بغیر مانگے لا کر دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر دیکھو، ان کو وقت دے کر دیکھو، ان کی خدمت کر کے دیکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھو ہمیشہ، ان کو اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھو، نعمت سمجھ کر تو دیکھو۔
जिस तरह उन्होंने तुमको बोझ नहीं समझा, बगैर किसी मुआवजे के तुम्हारी दिन रात परवरिश करके माशरे का एक कामयाब इंसान बनाया। कम से कम उनकी वही खिदमत का सिला समझते हुए उनसे हुस्ने सलूक का रवैया इख्तियार करो, फिर देखना वो भी खुश और अल्लाह भी खुश। आलमी दिन की ये बातें सुनकर नौजवान अश्कबार हो गया और बाकी के हाजरीन की आंखें भी नम हो गईं। वाकई ये हकीकत है कि ऐसे नसीहत आमूज बातें दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। अल्लाह हर इंसान को ये तौफीक और खुश नसीबी अता करे कि वो अपने वालिदैन की डिमांड से पहले ही उनकी ज़रूरियात को जानते हुए पाया तकमील तक पहुंचा सके। आमीन।